بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پی اے کا تھرڈ ایئر کا پورشن ہے جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہماری انتھولوجی آف انگلش ورس جسے ہم پوئٹری کا پورشن کہتے ہیں وہ میرے سامنے ہے۔ پہلی نظم ہے لیئر، اسے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ آپ سب کو معلوم ہے، لفظ لیئر جو ہے اس کا مطلب ہے فرصت۔ یہ ولیم ڈیوس کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور ولیم ڈیوس جو ہے وہ 19ویں صدی کے آخر کا شاعر ہے۔ نظم کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے فرصت، اور آج ہم دور جدید میں عام طور پہ لوگوں کے منہ سے یہی بات سنتے ہیں کہ فرصت نہیں ہے، اور پنجابی میں اگر ہم اسے ٹرانسلیٹ کر دینا تو لوگ کہتے ہیں سر جی ٹائم نہیں لگتا۔ میں پوچھوں کہ تم ملنے نہیں آئے، سر جی ٹائم نہیں لگا۔ تم نے کام نہیں کیا، سر جی ٹائم نہیں لگا۔ ہمارے ہاں تو یہ پنجابی میں ایک بڑا عمومی جملہ بن گیا ہے، جی ٹائم نہیں لگا۔ ٹائم نہیں لگا مطلب ٹائم نہیں ملا، مطلب فرصت نہیں ہے۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ولیم ڈیوس نے اسے 19ویں صدی کے آخر میں لکھا، اور بیچ میں یہ پوری 20ویں صدی گزری ہے، اور آج ہم 21ویں صدی کے بھی تقریباً 20 سال بسر کر چکے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ آج سے تقریباً 150 سال پہلے لکھی گئی نظم ہے، اور اس میں ذکر یہی ہے کہ فرصت نہیں، ٹائم نہیں لگتا۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آج تو شاید ہمیں سمجھ آتی ہے کہ فرصت نہیں ہے، لیکن وہ کون سے حالات تھے کہ آج سے 150 سال پہلے بھی ولیم ڈیوس کو اسی موضوع پہ لکھنا پڑ گیا، اور یہ بتانا پڑ گیا کہ ہماری زندگی میں فرصت نہیں۔ اس کی زندگی میں وہ کون سی تیزی تھی، کن باتوں کی جلدی تھی، جس کی بنا پہ اس نے اپنے عہد میں ویسا ہی محسوس کیا جیسا آج ہم 150 سال بعد محسوس کر رہے ہیں۔ تو پھر شاید ایسا لگتا ہے کہ ہر عہد کے اعتبار سے لوگوں کے ہاں شاید فرصت نہیں رہی، اور پھر یہ بھی شاید پتہ چلتا ہے کہ حالات و واقعات تو شاید اتنے گمبھیر نہیں ہوتے، اتنے زیادہ بائنڈنگ اور سٹرونگ اور بوجھ کی طرح سے نہیں ہوتے کہ جن کے تلے دبے ہوئے ہم یہ کہیں کہ ٹائم نہیں لگتا۔ مجھے حالات و واقعات کی سختی سے بڑھ کر، یعنی کہ اس تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں کہ آج کے حالات اور 150 سال پہلے کے حالات، اس تناظر میں جب دیکھتا ہوں تو یوں نہیں لگتا کہ آج حالات کا بوجھ ہمارے اوپر، واقعات کا، معاملات کا، زندگی کا کوئی بوجھ ہمارے اوپر اس قدر زیادہ ہے کہ جس سبب ہم کہیں کہ آج ٹائم نہیں لگتا۔ اگر آج بوجھ بہت زیادہ ہے تو کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ 150 سال پہلے تو یہ کم ہونا چاہیے، لیکن کم اگر تب بھی نہیں ہے تو پھر بات سماجی بوجھ کی نہیں ہے، کاموں کی زیادتی کی نہیں ہے، بات میرے خیال میں انسان کی سائیکالوجی، سائیکی، نفسیات کی ہے، تھاٹ کی ہے، پریفرنس کی ہے۔ جن چیزوں کی طرف پوئٹ نے اس نظم کے اندر ہماری توجہ مبذول کروائی ہے، آج 150 سال بعد بھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ نظم تو آج ہی کے حالات کے لیے لکھی گئی ہے۔ نظم کو پڑھنے کے دوران میں بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ نظم جو ہے وہ 150 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نظم یونیورسل ہے۔ یونیورسل کا مطلب کہ آج سے 150 سال پہلے کے حالات کے لیے لکھی گئی تو تب بھی لوگوں کو پڑھتے وقت سے لگا ہوگا کہ جو باتیں پوئٹ نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں، جیسے کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ تو پھر یہ 150 سال پہلے کیا اور 150 سال بعد کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نظم کو تو کسی بھی دور میں رکھ کے پڑھا جائے
آج سے بھلے آپ اسے 1000 سال پیچھے لے جائیں، تب کے لوگ بھی اگر اسے پڑھیں تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ پوئٹ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ٹائم نہیں لگتا۔ اب ٹائم کس قدر نہیں لگتا، اس کی پہلی 2 لائنز میں پڑھنے لگا ہوں۔ What is this life full of care? We have no time to stand and stare۔ ایک سوال کی صورت ہے جو یہ اس نے کہا نا کہ we have no time to stand and stare۔ یہ جو لفظ آ رہا ہے no time، یہ اگر آپ ساری نظم پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ no time جو ہے نا، یہ نظم میں 7 دفعہ آیا ہے۔ مطلب پوئٹ بتانا چاہتا ہے نو ٹائم نو ٹائم نو ٹائم، کہ فرصت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ کس قدر نہیں ہے کہ اسے 7 مرتبہ یہ بات دہرا دہرا کے کہنی پڑ گئی کہ وقت نہیں ہے۔ اور یہ جو پہلا جملہ ہے نا کہ واٹ از دس لائف، یہ پڑھنے کے اعتبار سے ذرا عام روٹین میں پڑھے جانے سے مختلف ہے۔ میں نے 2 دفعہ اسے بولا کہ واٹ از دس لائف، اب تیسری دفعہ بول دیا، لیکن اسے یوں نہیں پڑھنا جیسے کوئی اکتایا ہوا بندہ نہیں کہتا واٹ از دس لائف، یہ وہ چیز ہے اور جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ یار کی ہے زندگی، اکتائے ہوئے لہجے میں، سیدھے سیدھے لہجے میں نہیں کہ یہ کیا ہے زندگی، اے کی ہے زندگی، ایسے نہیں، اے کی ہے زندگی، واٹ از دس لائف، جھٹک کے کہتا ہے وہ واٹ از دس لائف، اور آگے کہتا ہے اف فل آف کیئر۔ کیئر کا مطلب ہوتا ہے تفکر، فکر، پریشانی۔ ہم نے کیئر کا ایک ہی مطلب پڑھا ہے اور وہ ہے احتیاط، لیکن پوئٹ کہتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے اگر یہ کس سے بھری ہوئی ہے، فکروں سے بھری ہوئی ہے، تفکرات سے بھری ہوئی ہے۔ کیا کہ وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر، کہ ہمارے پاس تو اتنی بھی فرصت نہیں ہے اسٹینڈ کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اسٹیئر اور کسی چیز کو توجہ سے دیکھیں۔ اسٹیئر ہوتا ہے ذرا گھور کے دیکھنا، توجہ سے دیکھنا۔ ویسے یہ لائن جب میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے اکثر لگتا ہے کہ یہ نظم جو ہے نا شاید پھر پاکستانیوں کے لیے نہیں لکھی، یہ نظم اس نے یورپ کے لوگوں کے لیے لکھی ہے جہاں پہ کھوے پہ کھوا چل رہا ہے، مرد و خواتین یوں آ جا رہے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، کہ وہاں پہ تو کوئی جیسا مرضی کھڑا تماشا کر رہا ہو۔ اور مجھے تو تھوڑا سا سخت لفظ، شاید اخلاق سے گرے ہوئے لفظ بھی بولنے پڑ جائیں تو میں بیان کیے بغیر شاید رہ نہیں سکتا۔ اوتھے کپڑے لا کے بھی کوئی کھلوتا ہوئے نا سڑک پہ تو کسی نے کوئی پرواہ نہیں تو کی کرنا پہ، لیکن پاکستانی جو ہے نا، اس لیے میں نے کہا کہ انہیں کو تو فرصت ہی فرصت ہے۔ پاکستانیوں کو جنی ویل ہے شاید میرے خیال میں دنیا کے باقی قوموں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ یہ تو بڑا گھور کے دیکھتے ہیں بھائی، نئی تجربہ تو میرے خیال میں ابھی کسی لڑکی کو جو ہے وہ سڑک پہ بھیج کے دیکھ لیں، سڑک پہ شاید ہی کوئی ہوگا جو گھور کے نہ دیکھ کے گزرے گا، ٹھہر کے نہ گزر کے دیکھے گا۔ اور بلکہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کسی لڑکی کو تو گزرتا ہوا دیکھے گا تو پھر تو آنکھوں آنکھوں میں اس کا یوں پیچھا کرے گا کہ خود جاتا بے شک کھمبے میں ٹکرا جائے لیکن نظروں نظروں میں سے گھر کے دروازے تک تو چھوڑ کے آئے گا۔ تو پھر جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں نا کہ نو ٹائم ٹو اسٹینڈ، اتنی فرصت نہیں ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور توجہ سے دیکھیں۔ پاکستانیوں کی ایک اور مثال بھی ہے، یہاں پہ وہ بی بی سی کی نمائندہ ہوتی تھی کرسٹینا لیم، اس نے پاکستانیوں پہ کتاب لکھی، وہ بے نظیر دور میں یہاں پہ آئی اور اپنا کوئی گھوم پھر کے تجزیہ وغیرہ لیتی رہی پاکستانیوں کے بارے میں۔ تو ایک جگہ اس نے لکھا کہ میں ایک دفعہ صبح صبح اپنا کیمرہ وغیرہ اور یہ وہ نوٹ بک اور بیگ شیگ لے کے تو نکلی کچھ رپورٹنگ وغیرہ اور واقعات کی تلاش میں۔ صبح صبح کا وقت تھا، آگے راستے میں جو تھا وہ پھاٹک پڑتا تھا ٹرین کا، تو میں نے کیا دیکھا کہ بس ٹرین آنے والی ہے اور پھاٹک بند ہونے والا ہے۔ اتنے میں ایک پٹھان صاحب کو دیکھا میں نے کہ وہ بھی آئے، ان کے پاس سائیکل تھی، سائیکل سے اترے، پھاٹک بند تھا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ٹرین کی تقریباً سر پہ چڑھی ہوئی تھی، انہوں نے جناب کندھے کے اوپر اپنی موٹر سائیکل رکھی اور ٹرین کے سامنے سے بس زندگی بچاتے بچاتے وہ گزر گئے۔ چونکہ صبح صبح کا کہتی کو 8 بجے کا ٹائم تھا، میں نے اس سے یہ آئیڈیا لیا کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ وقت کی بڑی پابند ہے۔ خان صاحب نے کسی فیکٹری میں کسی دفتر میں کوئی ڈیوٹی پہ جانا ہوگا، لگتا ہے کوئی چوکی دار یا یہ وہ ڈیوٹی سے لیٹ ہو رہے تھے، جان کی پرواہ نہیں کی،
اور ٹرین کے سامنے سے کود کے گزر گئے ہیں. کہتے بہرحال میرے ذہن میں بہت امیج کریٹ ہوا کہ پاکستانی واہ واہ زبردست، ٹائم کی بڑی قدر کرنے والی قوم ہے. کہتے بس پھاٹک کھل گیا، پھر میں بھی گزری دوسرے سارے مسافروں کے ساتھ، اور جب پھاٹک کراس کر کے تھوڑا سا راستہ آگے چلی تو میں نے دیکھا وہی پٹھان صاحب جو ہے نا وہ سائیکل کھڑی کر کے تو اس کے کیریئر کے اوپر چڑھ کے ایک بندر والے کا وہاں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے. پاکستانیوں کے پاس بڑی فرصت ہے. بہرحال پوئٹ تو اپنا رونا رو رہا ہے کہ وٹ از دس لائف از فل آف کیئر، کہ یہ زندگی کیا ہے اگر یہ تفکرات زمانہ سے بھری ہوئی ہے، اور وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر، اور ہمارے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ تھوڑی سی دیر کھڑے ہو جائیں اور توجہ سے چیزوں کو دیکھیں. نو ٹائم ٹو اسٹینڈ بینیتھ دا باؤ. اب وہ کن کن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے؟ کہتا نو ٹائم ٹو اسٹینڈ، اتنی فرصت نہیں ہے کہ کھڑے ہو جائیں بینیتھ نیچے باؤ. پھلوں سے بھری ہوئی درختوں کی شاخوں کو باؤ بولتے ہیں، کہ ہم باؤز کے نیچے کھڑے ہو جائیں اینڈ اسٹیئر، اور توجہ سے دیکھیں ایز لانگ ایز شیپ اور کاؤز، اور اتنی دیر توجہ سے دیکھیں جتنی دیر کے لیے انہیں شیپ بھیڑ بکریاں دیکھتی ہیں، کاؤز گائے بھینسیں دیکھتی ہیں. گائے بھینس کا تو ویسے پھلدار شاخوں کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو بھوک کی وجہ سے کھانے کے لیے دیکھتی ہوں گی، لیکن ویسے دیکھا جائے پھلوں سے لدی ہوئی درختوں کی شاخیں کتنا پیارا منظر پیش کرتی ہیں. آپ کسی باغیچے کے باہر کھڑے ہوں اور پھل سے لدی ہوئی شاخیں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جھک رہی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کاٹیج ٹری بن گیا ہو، کاٹیج کوئی راستہ بن گیا ہو، پھل لٹک رہے ہیں بیچ میں سے آپ گزر رہے ہیں. کیا زبردست حسین نظارہ نظر آتا ہے. یعنی کہ دیکھا جائے تو شاعر نے قدرت کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار کی طرف اشارہ کر دیا کہ اتنا پیارا منظر ہماری راہ میں پڑا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ پاس فرصت نہیں کہ کھڑے ہو کے دیکھیں. ہاں ہمارے پاس فرصت نہیں، جانوروں کے پاس ہے، وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے پوئٹ کہنا چاہتا ہے کہ ہم سے بہتر تو جانور ہے. اور نو ٹائم ٹو سی وین وڈز وی پاس ویئر squirrels hide their nuts in grass. کہتا نو ٹائم ٹو سی، اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں وین وڈز وی پاس، کہ جب کبھی ہم وڈ انگلش میں جنگل کے لیے آتا ہے. پہلا معنی ہم نے لکڑی کبھی پڑھا ہوگا، لیکن ادب میں اس کا مطلب جنگل، کہ جب کبھی ہم جنگل سے گزریں تو ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ دیکھیں. نو ٹائم ٹو سی، اتنی فرصت نہیں کہ دیکھیں کہ جب کبھی جنگل سے گزریں تو کیا دیکھیں؟ ویئر، کہاں؟ اسکویرلز گلہریاں، ہائیڈ چھپاتی ہیں دیئر نٹس ان گراس. وہ جو نٹس سے مراد بیر ہے، اخروٹ ہے، کوئی بھی ایسی چیز، کچے امرود ہیں، یہ نٹس کہلائیں گے. گلہریاں توڑتی ہیں درختوں سے اور پھر اپنی سردی کے موسم کے لیے اناج کی صورت میں، خوراک کی صورت میں انہیں جمع کرتی رہتی ہیں، گھاس پھوس میں کہیں چھپا دیتی ہیں. لیکن ہمارے پاس تو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے دیکھیں. اب یہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے منظر تو قدرتی ہی ہے، لیکن اس قدرتی منظر میں ایک اور بات جو چھپی ہوئی ہے نا، وہ یہ کہ جس چیز کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ گلہریاں پھل توڑتی ہیں اور توڑ کے پھر چھپاتی کہاں ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ دیکھیں. یہ اصل میں دور جو ہے نا، یہ بچپن کا دور ہے. آج جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہم تو یہ بالکل بھول ہی گئے ہیں کہ کبھی ہم بھی جو تھا وہ اس طرح سے گلہریوں کے پیچھے، ہم اسی طرح سے جو ہے وہ تتلیوں کے پیچھے، جگنوؤں کے پیچھے پھرا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے. اور کچھ نہیں تو چڑیا کے گھونسلے تلاش کیا کرتے تھے. چڑیاں دے ال نے، انہوں نے انڈے کہاں دیے ہیں، اس میں سے بوٹ نکل آئے ہیں. پھر کووں کے پر پکڑ کے چھت پہ چلے جاتے تھے، کہاں کہاں دا بچہ مویا. کووں کا سارا گاؤں اکٹھا کر لیتے تھے، کسی مینڈک کی ٹانگ پہ رسی باندھ کے اسے گھماتے، کسی بلی کی پونچھ سے پکڑا ہوا ہے. یہ ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کا تعلق بچپن سے ہے. بچپن میں بڑی فرصت تھی اور ہم جنگلوں اور ایک باغ سے دوسرے باغ میں گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانور، یہ پرندے یہ کیا کرتے ہیں. لیکن آج وہ بچپن والی فرصت نہیں رہی. پھر نو ٹائم ٹو سین براڈ ڈے لائٹ اسٹریمز فل آف سٹارز لائک اسکائز ایٹ نائٹ. تھوڑے سے بڑے بھی ہوئے نا، کام کاج پہ لگ گئے، آنے جانے لگے، تو کہتا نو ٹائم ٹو سی، پھر بھی فرصت نہیں ہے. ان براڈ ڈے لائٹ، براڈ کھلا، روشن، ڈے لائٹ دن، کھلے چڑے روشن دن کی جو روشنی ہے نا، اس میں بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں اسٹریمز، ندیوں کو دیکھیں فل آف سٹارز. جو ندیاں کس سے بھری ہوئی ہیں؟ ستاروں سے بھری ہوئی ہیں. لائک
skies at night, बिल्कुल उसी तरह से जैसे रात को आसमान जो है वो किससे भर जाता है, सितारों से भर जाता है। नदियों के अंदर सितारे, कभी किसी नदी के ऊपर से दिन की खुली चढ़ी रोशनी में झांके तो आपको पानी के अंदर जो है टिमटिमाहट नजर आएगी, ऐसे जैसे इसके अंदर जुगनू तैर रहे हैं, और एक दो नहीं तैर रहे, कई। और बल्कि सूरज की किरणें जब पानी में पड़ना शुरू कर देती हैं तो पूरे का पूरा सूरज का अक्स जो है ना वो पानी में नजर आ रहा होता है। रात नहीं है, दिन है, खुला चढ़ा दिन। कोई कहे ना रात को सितारे गिनना, तो अंधेरे में सितारे गिनना ज्यादा पेन टेकिंग है, आंखों को थका देने वाला है। लेकिन जब रोशनी ही रोशनी है और नदियों के ऊपर से, दरियाओं के ऊपर से, चश्मों के ऊपर से हम पुलों से गुजर रहे होते हैं और कभी नीचे पानी में झांक कर देखा ही नहीं है कि सूरज की रोशनी किस तरह से पूरे के पूरे पानी की सतह को यूं जगमगाए हुए है कि एक नहीं हजारों सितारे वहां पे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज इतनी फुर्सत ही नहीं है। शायद कोई आशिक मिजाज लोग जो हैं वो सितारे जो गिनने का काम करते हैं इस बारे में बड़े मशहूर भी हैं, रातों को वो ये काम करते होंगे। हमें तो रात क्या, हमें तो दिन में भी कुछ नजर नहीं आता। हमारे सामने कुदरत कुदरत के नज़ारे बिखरे पड़े हैं और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम पलट कर उन्हें देख लें। अमूमन ये कि हमारे पास ये रावी दरिया है, पुल के ऊपर से सुबह सुबह गुजर रहे होते हैं और हमें अपने गुजरने की अफरा तफरी होती है। हमने कभी नीचे पानी में झांक के देखा ही नहीं कि सूरज का कितना जगमगाता हुआ अक्स, टिमटिमाते हुए सितारे क्या एक मंजर पेश कर रहे हैं। कोई फुर्सत ही नहीं है। ये इंसान की मेरे ख्याल में धमा चौकड़ी वाली, नफसा नफसी वाली वो जिंदगी है कि जिसमें वो अपने कामों में मगन हो गया और उसे पता ही नहीं है कि मेरे आसपास रब ताला की जात ने क्या कुछ पैदा कर रखा है, किस कदर हसीन पैदा कर रखा है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। बात करते करते वो आ गया कि इतनी फुर्सत नहीं है, नो टाइम टू टर्न, इतनी फुर्सत नहीं है कि कहता है मैं पलट के देखूं एट ब्यूटीज ग्लैंस। किसको देखूं? किसी हुस्न वाले की ग्लैंस, झलक को देखूं। ब्यूटी से मुराद कोई भी जो कि हसीन हो। तो सवाल ये है कि शायर ने जब यहाँ पे ब्यूटी का लफ्ज लिखा तो हसीन के लिए लिखा, लेकिन कौन सा हसीन? देखा जाए तो भाई ये सारी दुनिया, ये सारी कायनात हसीन है। मेरे लिए कोई हसीन नहीं होगा, लेकिन जिसका वो बेटी या बेटा है उस माँ से पूछ के देखे ना, उसके लिए वो हसीन है या नहीं है। और वो तो माँ की हम बात करते हैं जिसने जना है, हमें ना भी हसीन लगे उसको तो वो लगता है। तो फिर जिसने सारी कायनात को बनाया है तो क्या उसने हसीन नहीं बनाया? उसके लिए तो हर शय ही हसीन है। तो जब पोइट यहाँ पे ब्यूटी का लफ्ज लिख रहा है तो कोई एक चीज के लिए नहीं लिख रहा कि शायद उसने किसी लड़की का जिक्र किया है, शायद उसने पहाड़ों का जिक्र किया है, गुनगुनाती हुई हवाओं का जिक्र किया है, ऊंचे लंबे पेड़ों का जिक्र किया है, ढलती हुई शामों का, गुरूब होते सूरज का, चढ़ती हुई सुबह की सफेदी का। हर शय ब्यूटीफुल है भाई। ये तो जो है ना, हम असल में इस हुस्न के आदी इतने हो गए हैं, इस कायनात के हुस्न के रोजमर्रा देख देख कर आदी इतने हो गए हैं कि हमें बिल्कुल भी अजनबियत महसूस नहीं होती। वगरना वो उर्दू के एक मुसन्निफ हैं मुमताज मुफ्ती, उनकी दो तीन किताबें हैं, एक लब्बैक है, एक तलाश है, एक अलीपुर का एली। गालिबन जो है ना वो तलाश तलाश जो है ना किताब, उसके अंदर वो लिखते हैं कि एक काले रंग की बड़ी सी मशीन है, चार जो है सतूनों के ऊपर खड़ी है, आगे से उसके अंदर सब्ज चारा डाला जाता है और नीचे उस मशीन के चार आउटलेट्स लगे हुए हैं, वहां से सफेद रंग का गाढ़ा शीरी मीठा महलूल निकलता है और वो दूध है। और उर्फे आम में इस मशीन को भैंस कहते हैं। उनके ये बयान करने का तरीका जरा मुख्तलिफ था और इसलिए था कि वो हमारी तवज्जो इस चीज की तरफ दिलाना चाहते हैं कि भैंस भी कायनात में रब का अजूबा है। और अगर भैंस एक अजूबा है ना तो हर शय अजूबा है।
لیکن آج ہمیں یہ عجیب لگنا اس لیے ختم ہو گئی کہ ہم اس کے یوز ٹو ہو گئے ہیں۔ ہاں جب ہم بچے تھے نا، اور جیسے کہ ہم نے اپنا بچپن خود سے نہ دیکھا ہو لیکن کسی بھی بچے کو دیکھیں تو آج بھی بچہ جو ہے نا وہ موم بتی جلا کے اس کے سامنے رکھ دیں، اسے نہیں پتا کہ یہ جلائے گی یہ کیا کرے گی، لیکن وہ اس کے شعلے کو پکڑنا چاہتا ہے۔ بھینس، بھیڑ، بکری، یہ بقرہ عید کے موقع پہ دیکھنے بڑوں سے بڑھ کے جانوروں کے ارد گرد ہجوم بچوں کا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انہیں اٹریکٹ کرتی ہیں اس لیے کہ انہیں نئی لگتی ہیں، عجیب لگتی ہیں، ہمیں لگنا ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن کائنات کی ہر شے ہی عجیب ہے اور عجیب ہونے کے ناطے حسین ترین ہے، مگر ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ جو بھی کوئی ہماری زندگی کی حسین شخصیت ہے، کیونکہ بیوٹی کے اندر شاعر نے ہر طرح کے حسن کو بند کر دیا۔ مطلب اگر میں اسے پڑھوں تو لفظ بیوٹی کو پڑھنے پر میرے خیال میں وہ شخصیت آ جائے جو میرے لیے خوبصورت ہے۔ آپ پڑھیں تو آپ میں سے ہر ایک کے پڑھنے والے کے لیے وہ شخصیت ذہن میں آ جائے جو آپ میں سے ہر ایک کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ حسین ہے۔ مجھے ویسے کوئی پوچھے اس دنیا میں کم از کم مجھے کون سی شخصیت جو ہے، کون سی چیز جو ہے رب کے مظاہر میں سے کون سی سب سے حسین لگتی ہے، تو مجھے تو ماں حسین لگتی ہے۔ اور میں تو ویسے بھی لوگوں کو کہا کرتا ہوں ہم نے رب کو نہیں دیکھا، اور اگر رب کا روپ دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھ لو، ماں سے بڑھ کے حسین کون ہوگا؟ تو کیا، اور اسلامی طور پہ بھی دیکھا جائے تو آتا نہیں ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو پیار سے ایک نظر دیکھنا ایک حج اور ایک مقبول عمرے کے ثواب جتنا ہے۔ مقبول، یہاں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی جائیں، مکہ مدینہ ہو کر آئیں، تب بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی بھول چوک ہو گئی اور اللہ رب ذوالجلال کو ناپسند گزری اور وہ سارے کا سارا سفر ہی بیکار جائے۔ لیکن ماں باپ گھر میں موجود ہیں، قریب ترین موجود ہیں، اسی کتےاں وگنا کھان نو پہننے ہیں۔ کبھی جو ہے اس حسن والے کے اس حسن کو جو اس نے کائنات میں ہمارے گھر میں ہمیں عطا کر رکھا ہے، کبھی ایک جھلک دیکھنے کی، یہاں پہ گلیس جھلک کو ہی کہتے ہیں، اتنی فرصت نہیں ہے۔ میں تو اس کو یوں بیان کر سکتا ہوں کہ مجھے صبح صبح آفس کے لیے نکلنا تھا، اٹھا ہی میں خود دیر سے تھا، جانے کے لیے بھی مجھے خود سے دیر ہو چکی تھی، ماں لیکن چوکس تھی، چاقو چوبند تھی، وہ میرا ناشتہ کب سے بنا کے کچن میں رکھ کے تیار ٹرے میں سجا کے بیٹھی تھی، اور میں نے جناب بس کپڑے جیسے تیسے تھے وہ پہنے، ناشتہ گیا بھاڑ میں نے آ کے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کر لی، ماں ٹرے میں ناشتہ سجائے بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی پیچھے آئی اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا ناشتہ تو کر کے جا۔ میں کرو بے دیر ہو گئی، ماں جی بس دیر ہو گئی، اور وہ جتنی مشفق نظروں سے مجھے پچکار رہی ہے، بلا رہی ہے، مدعو کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور میں خباثت کی اس انتہا پہ ہوں کہ میرے پاس اتنا فرصت ہی نہیں ہے کہ ماں کو تشفی بخش جواب دے سکوں، تسلی بخش جواب دے سکوں کہ ماں جی آج معذرت، آج معافی، آج پلیز، پاؤں کو ہاتھ لگاؤں، ہاتھ چوموں، پیار سے گلے لگاؤں اور پھر معافی مانگتے ہوئے چلا جاؤں کہ ماں جی معاف کر دیں۔ میرے پاس تو اس حسن والے کے حسن کو، اس کی ادا کو دیکھنے کی بھی، ایک جھلک دیکھنے کی بھی فرصت نہیں۔ اور پھر کہتا ہے اینڈ واچ ہر فیٹ، اور میں اس حسن والے کے ان حسین قدموں کو دیکھوں، فیٹ، کہ جیسے وہ اٹھ رہے ہیں، ہاؤ دے کین ڈانس، اور اس طرح سے اٹھ رہے ہیں جیسے کوئی ڈانس کر رہا ہو۔ یہ چلنے کی وہ کیفیت ہے جو اعلیٰ ترین اور خوبصورت ترین ہے۔ ڈانس سے مراد واقعتاً اور عملی طور پہ وہ کوئی ڈانس نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر جو ہے وہ قدرت کے مظاہر کی اداؤں کو سمجھنے کی سینس ہو تو لہلہاتے ہوئے کھیت بھی جو ہیں وہ ایسے ہی لگیں گے جیسے ڈانس کر رہے ہیں، جھومتی ہوئی درختوں کی شاخیں بھی ایسے ہی لگیں گی جیسے ڈانس کر رہی ہیں، کھڑے ہوئے درخت بھی جو ہیں ہوا میں جھومتے ہوئے آپ کو ڈانس کرتے نظر آئیں گے۔ ماں بھی جب قدم اٹھاتے ہوئے آتی ہوئی نظر آئے گی تو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے بڑے پیار سے چل رہی ہے، خراما خراما چل رہی ہے، جیسے کوئی ہیروئن چلتی ہے، کوئی حور چلتی ہے۔ ماں سے بڑھ کے حور کیا ہوگی؟ تو ہمارے پاس تو وہ حور جو رب نے گھر میں اتاری ہے اس کے لیے فرصت نہیں، ماں سے بڑھ کے ہوگی حور؟ نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے پاس اس کی
प्यार भरी किसी अदा के लिए, जिसमें से माँ की तो हजारों अदाएं हैं, जिसमें से एक अदा का जिक्र किया कि जैसे वो चल रही है, हम उसके लौटते हुए पलटते हुए कदमों को ही देख लें, इतनी फुर्सत नहीं है। नो टाइम टू वेट, और इतनी फुर्सत नहीं है कि इंतजार करें टिल हर माउथ कैन एनरिच, कि उसके मुंह को देखें जो कि लबरेज हो जाए, एनरिच हो जाए, एनरिच लबरेज हो जाना। दैट स्माइल, उस मुस्कुराहट से, हर आईज बिगैन, जो मुस्कुराहट कहां से शुरू हुई, आंखों से शुरू हुई। लफ्जी तौर पे पहले जरा समझ लीजिएगा, कहता इतनी फुर्सत नहीं है कि उस मुस्कुराहट को देखें, जो मुस्कुराहट शुरू कहां से हुई, आंखों से, और उसने लबरेज किसको कर दिया, होंठों को। पोइट को लगता है कि मुस्कुराहट शुरू होती है तो कहां से, आंखों से। कोई शरीर मुस्कुराने लगे, कोई प्यार वाला अपने प्यार की अदा में मुस्कुराने लगे, तो होंठ बाद में मुस्कुराते हैं, आंखें पहले मुस्कुराती हैं। लेकिन इन दोनों अवामिल के दरमियान जो सरफ होने वाला वक़्त है, आप बता सकते हैं वो कितना है। इधर आंखें मुस्कुराई, और वही मुस्कुराहट एक सेकंड बाद जो है, मैंने खुद बता दिया, सेकंड भी ज्यादा है। सेकंड का भी कोई अगर हिस्सा, कोई फ्रैक्शन होता होगा, तो शायद वो भी खर्च नहीं होता। इधर आंखों में वो मुस्कुराहट की चमक नजर आती है, इधर होंठ जो है वो फैल जाते हैं, यूं बातें खिल जाती हैं। मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एक सेकंड से भी कम टाइम लगता है। लेकिन हम इतने गए गुजरे हैं, इतने पाजी, इतने गए गुजरे हैं कि आंखों में माँ के चमक देखी और मुंह फेर लिया। इतनी फुर्सत नहीं थी कि वही आंखों में मुस्कुराहट की चमक को मुंह पे फैलता हुआ देखते। पलट गए हमने, गाड़ी स्टार्ट की, सल्फ मारा, वो गए। इतने से मुख्तसर दौरानिए के लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं है, नो टाइम। इसमें मजीद थोड़ा सा अगर गौर कर लें, मुस्कुराहट को हमने शायद कभी तोला ही नहीं है, मुस्कुराहट को कभी तोला ही नहीं है। मुस्कुराहट को तोल सकते हैं, किसी को मुस्कुराहट अता करना चाहें दिल, दिल से, जो दिल की खुशी वाली मुस्कुराहट होती है। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं है, कोई हमारे फैमिली में से कपल जिनके यहाँ औलाद नहीं है, उन्हें ऑब्जर्व करके देखें। वो हमारी शादियों में, हमारी खुशियों में वो आते हैं, बैठते हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या उनके लबों पर वो हकीकी वाली मुस्कुराहट आपने कभी देखी जो हमारे माँ बाप के चेहरों पे है? और अगर आप दुनिया का सारा मालो जर उनके कदमों में ढेर कर दें, तो वो वाली मुस्कुराहट जो मुझे, मेरे माँ बाप को, आपको, आपके वालिदैन को, हम सब लोगों को रब ने अता की, क्या ऐसे लोगों के लब पे दुनिया का मालो मता कदमों में ढेर करने के बावजूद भी उनके लब पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। मुस्कुराहट तोले ना, तो सारी कायनात की चीजें भी पलड़े में रख दी जाएं तो मुस्कुराहट से हल्की है, मुस्कुराहट भारी है। पैसों में तोला नहीं जा सकता। तोलना पड़े तो सारी, मैंने कहा, कायनात की दौलत रख दें तो उस बंदे के लब पर वो मुस्कुराहट आ नहीं सकती जो मेरे और आपके लब पे है। इतनी अनमोल चीज है। पैसा इतना कमाना पड़े ना तो जिंदगियां सरफ हो जाएं। इतना पैसा कमाना पड़े कि वो कमा के किसी को दें मुस्कुराहट खरीदने के लिए, तो जिंदगियां सरफ हो जाएं, तो मुस्कुराहट ना मिले। लेकिन यहाँ पे मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, परवाह ही नहीं है। और हमने अपना चेहरा ही पलट लिया, फेर लिया। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगैन। और एंड पे कहने लगा अ पुअर लाइफ दिस, कहता ये जिंदगी जो है ना, ये है गुर्बत वाली जिंदगी। इफ फुल ऑफ केयर, अगर ये जिंदगी किस में घिरी हुई है, तफक्कुरात जमाना में घिरी हुई है, परेशानियों में घिरी हुई है। अब यहाँ पे जब वो कहता है ना अ पुअर लाइफ दिस, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास पैसे ना हो तो उसकी जिंदगी पुअर होती है। यहाँ पे गुर्बत का भी तर्जुमा और अमारत का भी मफहूम उसने हमें समझा दिया। तो भाई, जिसके पास अपने अजीजों को देने के लिए वक़्त ना हो, वो गरीब है। इसकी मिसाल यूं है कि बेटी ने फोन किया बाप को, बाप ने फोन उठाया तो बेटी ने पूछा अब्बा कहाँ हैं? बेटा मैं तो न्यूयॉर्क में हूँ।
میری تو وہاں پہ گوروں کے ساتھ آج بزنس میٹنگ ہے۔ پاپا کیا ہوا بیٹا؟ دیکھیں پھر نہ وہی، کیا تم بات کرو؟ نہیں پھر نہ، نہیں نہیں میرا بیٹا تو بتا کیا ہو گیا؟ پاپا آپ بھول گئے؟ نہیں نہیں میں اپنی بیٹی کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ نہیں پاپا وہ میری آج برتھ ڈے تھی۔ اوہو، میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، میرے موبائل میں فیڈڈ ہے، وہ بھی الارم شاید نہیں بجا، رات 12 بجے بجے گا تو وہ کوئی بات نہیں میرا بیٹا، یہ ہے وہ، لگتا ہے آپ کو کہ باپ کو یاد تھا؟ اس ٹیلی فونک کانورسیشن میں تو نہیں لگتا کہ ابا کو یاد ہے۔ پھر باپ کیا کہے گا، اچھا تم ایسا کرو، میں ابھی تیری فلائٹ بک کرواتا ہوں، تم دبئی آ جاؤ، برج خلیفہ میں ہوٹل میں سویٹ بک کرواتا ہوں، وہاں پہ تیرے آج برتھ ڈے کا سارا سامان، شام کی میں بھی ابھی فلائٹ لیتا ہوں، میں بھی پہنچ، تیری ماما کہاں ہے؟ ماما تو بیوٹیشین کے پاس گئی ہے۔ اچھا کہاں؟ وہ تو شنگھائی گئی ہوئی ہے۔ اچھا میں اس کا بھی ٹکٹ بک کرواتا ہوں، تینوں شام کو وہاں پہ ملتے ہیں۔ بھائی اتنی دولت ہے، آپ نے کانورسیشن سے ہی اندازہ لگا لیا کہ کس طرح کی فیملی ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے یہ غریب لوگ ہیں، پیسے کی بات نہیں ہو رہی۔ A poor life this، دین واسطے اگر اپنے پیاریاں نو تواڈے کول ٹائم نہیں نا، تسی غریب ہو۔ if full of care، اگر تفکرات زمانہ نے اتنا گھیر لیا ہے نا، یہ فکریں ہی ہے نا، تو بزنس میٹنگ چل رہی ہے، کسی کو اپنے چہرے کی فکر ہے، کسی کو کاہے کی فکر ہے، تو یہ جو ہے نا زندگی، یہ غربت کی زندگی ہے۔ وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر، جس میں ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ کسی کو کھڑے ہو کے توجہ سے ایک جھلک دیکھ بھی لیں۔ آج کے دور میں کہتے ہیں ٹائم از منی، منی از ٹائم، کہ جس نے مجھے اپنا وقت دیا در حقیقت اس نے مجھے اپنا پیسہ دیا۔ آپ کے پاس دینے کو پیسہ نہیں ہے تو اس کو اپنا اگر وقت دے رہے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے پیسہ دے رہے ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے جو اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اسے کہہ لیں کہ اپوائنٹمنٹ خریدتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ہم نے وقت لیا ہے۔ ڈاکٹر میکسیمم کتنا وقت دے دے گا؟ 10 نہیں تو 20 منٹ دے دے گا۔ ہم نے اسے 4,000 جو فیس دی ہوئی ہے، تو اس نے 4,000 کے بدلے میں ہمیں 20 منٹ دیا، ٹائم دیا اس نے۔ آپ نے بھی میری فیس پے کی ہوئی ہے اور میں آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ میں ٹائم ہی دے رہا ہوں۔ تو ٹائم ہی جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہی اصل دولت ہے۔ جس نے کسی کو اپنا وقت دے دیا، در حقیقت اس نے اس کو دولت دی، اس کو پیسہ دیا۔ لیکن پھر بھی آپ جذبوں کو جو ہے وہ پیسے کے ترازو میں مت تولیں، یہ تو پیسے سے بھی بڑھ کر قیمتی ہیں۔ جس نے آپ کو اپنا وقت دے دیا، سمجھیں کہ اس نے اپنا سب کچھ آپ کو عطا کر دیا۔ یہ لب لباب اور خلاصہ تھا اس نظم کا۔ ابھی ہم اس کے نوٹس بھی پڑھتے ہیں۔